جس بھی حال میں ہے یقین مانے ہم لاکھوں بندوں کے زندگی کے خواب ہے. آج ہم خود کو جہاں پہ محسوس کرتے ہیں, جہاں پہ پاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کھجور کے درخت میں اٹکے ہوئے ہیں. لوگوں کی نسلیں دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس جگہ پہ لے آ, ہمیں اس جگہ پہ پہنچا دے جہاں پہ آج ہم ناکام ہو کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم جو آدھا برگر کھا کے چھوڑ دیتے ہیں, لوگ اس برگر کو کھانے کے لیے ڈسٹ بن کے ڈبے اٹھاتے ہیں, اس میں سے چیک کرتے ہیں. جو ہم 4 ڈشوں کو چک کے چھوڑ دیتے ہیں, لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ ڈش دے دے. لوگ آٹے کے تھیلے, گھی کے کنستر اور سر کے دوپٹے کے لیے لوگوں کی دہلیزوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے بڑی مشکل سے میٹرک کیا ہوتا ہے, فیل ہو کے سپلیاں لے کے ماسٹرز کیا ہوتا ہے, اور ہم بڑی معمولی سی ایک کلر کی جاب پہ لگے ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں پہلے ایک ٹوٹی ہوئی 70 ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ مہران گاڑی پہ پہنچ جاتے ہیں, اور 3 مرلے کے گھر میں ہماری جو ہوتی ہے وہ فوتگی ہو جاتی ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم نے کیا حاصل کیا. یقین مانے کلکتہ میں اور دلی میں لوگوں کی 3 نسلیں فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتی ہے, فٹ پاتھ پہ جوان ہوتی ہے, فٹ پاتھ پہ ہی مر جاتے ہیں, اور ان کو میونسپلٹی کی جو ڈبے ہوتے ہیں گاڑی کے, اس میں لے جا کے ان کو دفنا دیا جاتا ہے, اور ان کا کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. اب مالک کا کتنا شکر ادا کرے کہ کم ہے. لاکھوں لوگ ہیں جو پیرانڈول کی گولی, شوگر کی ٹیبلٹ اور بلڈ پریشر کی دوائی کو ترستے مر جاتے ہیں. آپ مالک کا کتنا شکر ادا کریں کہ وہ کم ہے. ہم لوگ 4000 بیماریاں لے کے پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے خون میں تہ رہی ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں. اب مالک کا کتنا شکر ادا کرے کہ وہ کم ہے. جو آپ کھاتے ہو آپ کو ہضم ہو جاتا ہے, جو آپ پیتے ہو وہ آپ کے پخانے سے باہر نکل جاتا ہے. آپ کا دل جو ہے وہ 60 دفعہ 100 دفعہ دھڑکتا ہے. آپ رنگوں میں فرق کر سکتے ہیں. آپ گرم کو چھوتے ہو, گرم کو فیل کر سکتے ہو, ٹھنڈے کو چھوتے ہو, ٹھنڈا آپ کو محسوس ہوتا ہے. آپ اپنے ناک سے مکھی ہٹا سکتے ہو. مالک کا کتنا شکر ادا کرو. آپ کے ساتھ میں ایک ریئل سٹوری شیئر کروں گا. یہ کہانی ایک لڑکے کی ہے کہ جب وہ 4 سال کا ہوتا ہے اس کو ایک پوری سر پہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. اس کی دنیا وہیں پہ رک جاتی ہے کیونکہ ملنے والی زندگی کے اگلے سالوں میں اس بچے کو محرومی ملتی ہے, ناکامی ملتی ہے. لوگ اس بچے پہ ترس کھاتے ہیں, اس کا فیوچر کی دھجیاں اڑ جاتی ہے. وہ بچہ بڑا ہی مشکل سے اسکول جایا کرتا ہے. اس بچے کو جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بچے کو کیا ہوتا ہے جی کہ کوئی کہتا ہے کہ اس کے ملتان شریف میں لے جائیں. ملتان شریف میں ایک بابا جی بیٹھتے ہیں, وہ بڑا ہی زبردست علاج کرتے ہیں. ان کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ان کا علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ تپتی جو سیخوں والی سلاخ ہوتی ہے وہ ایک بچے کے ٹانگ پہ لگا دیتے ہیں, اور اس بچے کی جو چیخیں نکل آتی ہے وہ یہ تمام کا تمام کورس پورا کرتا ہے. پورا 1 سال اپنی ٹانگ کو سڑواتا ہے جا کے, لیکن اس بچے کو اثر نہیں ہوتا. اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ مسلسل جاری رہتا ہے. کوئی اسے کہتا ہے کہ آپ اس کا آپریشن کروا دے. بچہ اپنی زندگی کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کو فزیکلی طور پہ تو وہ چیلنج ہو ہی جاتا ہے, چل نہیں پاتا صحیح طریقے سے, لیکن مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس بچے کا پاؤں یوں ہو جاتا ہے, وہ اپنی زندگی کے اگلے سالوں میں اس طرح سے چلنا شروع ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس وہ آپریشن کرواتا ہے. ڈاکٹر پاؤں تو سیدھا کر دیتا ہے لیکن آپریشن غلط ہو جاتا ہے, اس کا انگوٹھا لٹک جاتا ہے. وہ بچہ اپنی زندگی کے اگلے 6 سال شوز نہیں پہن پاتا. پھر دوبارہ اس کا آپریشن ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ روڈ وغیرہ ڈال کے انگوٹھا تو سیدھا کر دیتا ہے, لیکن افسوس آپریشن پھر غلط ہو جاتا ہے, اور جو ہوتا ہے وہ اس کے جو ہوتے ہیں وہ انگلیاں وہ لٹک جاتی ہیں. زندگی گزر رہی تھی جس طرح گزر رہی تھی. بڑی مشکل سے وہ بچہ میٹرک تک پہنچتا ہے. بڑی مشکل سے بچے کی سٹڈی جاری رہتی ہے. اس کا ایک جو ہوتا ہے وہ ایک دوست ہوتا ہے. دوست اس کا اسے کہتا ہے کہ بھائی پڑھ کے کرنا تو کام ہی ہے, چل میرے ساتھ تو کام کر. اب اس بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یار پڑھائی کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, اور کسی طرح کا کوئی حل نہیں جو میں کر سکتا ہوں. اب اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ کام کرتا ہے. اس کو 8 گھنٹے کام کرنے کا 6000 ملتا ہے. اب وہ 6000 لے کر آتا ہے. اس زمانے کے 6000 بھی بہت ہوتے ہیں. وہ زمانے میں 6000 لا کے اپنی ماں کو دیتا ہے, اور اس کی ماں سوٹ لے کر آتی ہے, اور وہ سوٹ لے کر اس اپاہج زدہ لڑکے کی ماں کی طرف دکھانے آ جاتی کہ دیکھ میرے بچے نے مجھے کتنا زبردست سوٹ لے کے دیا, تیرے بچہ کس جوگا ہے. اب وہ جو ہوتا ہے وہ لڑکے کی ماں جو ہوتی ہے, اپاہج زدہ لڑکے کی ماں, وہ سوٹ کی طرف دیکھتی ہے, اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے اور سوٹ واپس کر دیتی ہے. اس لڑکے کا دل کرتا ہے کہ یا اللہ زمین کھل جائے, میں اپنی ماں کو اتنی ذرا سی خوشی نہیں دے سکتا, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے
पढ़ना शुरू करता है, फोकस लगाता है, सबक याद नहीं होता, खड़ा रहता है, फिर सजा मिलती है फिर, लेकिन वो लड़का हार नहीं मारता। वो लड़का मेहनत करता है, FSC कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है और उसके बाद वो मास्टर्स करता है और MPhil इकोनॉमिक्स में कर लेता है। आज उस लड़के का स्कूल है, एकेडमी है, वो पाकिस्तान का मशहूर मरूफ ट्रेनर है और आपके सामने आपको अपनी स्टोरी सुना रहा है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब के सब कर सकते हैं। आप सब के सब को वो दर्द, वो तकलीफ, वो दिक्कतें, वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जो मुझे करना पड़ा। और मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़िंदगी में वो कभी दुख तकलीफें लाए भी ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तमाम के तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो महसूस करें कि वो कितने लकी है और अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्रिया अदा करे वो कम है कि मालिक ने आपको जिस भी हाल में रखा है आप उसी हाल में रहते हुए कामयाब हो सकते हैं। बस खुद पे यकीन करिए कि आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।